أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ آل عمران آیت نمبر 52 تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تعالی عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ دین کے بارے میں حکم فرماتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچایا بنی اسرائیل کو، تو اس وقت علماء یہود جو تھے انہوں نے لوگوں کو اپنے ہاں اتنا گرویدہ کر لیا تھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے معاملات کو بھی ان علماء کرام سے حل کراتے تھے اور اس کے عوض ان کو کچھ نہ کچھ دیتے تھے. تو علماء کرام اچھا خاصا دنیاوی مال و متاع لوگوں سے لیا کرتے تھے اور لوگوں کے اندر ان کی بہت عزت قدر تھی. تو اس اپنی عزت قدر اور دنیاوی مال و متاع اور چودراہٹ کو قائم کرنے کے لیے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی کھلے عام مخالفت شروع کر دی. انہوں نے کہا ایسا ہوگا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو ہم مان گئے، نبی مان گئے، تو پھر ہم یہ جو لوگ ہماری خدمت کرتے ہیں، یہ مال و متاع اور دنیاوی ٹھاٹھیں باٹھیں جو ہماری ہیں وہ سب جاتی رہیں گی. لہذا عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دو. تو وہ باغی بن گئے عیسیٰ علیہ السلام کے، اور اللہ کا پیغام جو ہدایت کا عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، اور حتیٰ کہ انہوں نے کتنے سارے معجزات بھی دکھائے، وہ ان کا بھی انکار کر بیٹھے. اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس علماء یہود نے کہا کہ یہ شخص استغفر اللہ کے لوگوں کو بہکاتا ہے، ملک میں بغاوت پھیلا رہا ہے، رعایا کو بگاڑ رہا ہے، باپ بیٹے میں فساد پیدا کر رہا ہے. اور نعوذ باللہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو حرام کی اولاد تک کہہ دیا. اس طرح کے لوگ تھے یہ. تو اپنی دنیاوی مال و متاع اور عزت و حرمت کی حفاظت کے لیے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا دیا. اور جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کر لیا کہ اب یہ کفر پر قائم ہیں، یعنی انکار کر بیٹھے ہیں، تو پھر انہوں نے لوگوں میں اللہ کی مدد کے لیے بلایا کہ کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے. تب وہ حواری جو تھے انہوں نے کہا ہم اللہ کی مدد کریں گے، اللہ کے دین کی مدد کریں گے. تو پھر انہوں نے مدد کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا. اس سب کا ہم انشاءاللہ اس آیت میں پڑھتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے فلما، پس جب، احسا محسوس کر لیا، عیسیٰ علیہ السلام نے، منہم ان سے، یعنی ان بنی اسرائیل سے جب انہوں نے محسوس کر لیا، منہم الکفر، یعنی کفر محسوس کیا، کہ انکار محسوس کیا کہ اب یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں. انکار ان کا کھل کر سامنے آ گیا جب عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل گیا. تو پھر قالا، پھر فرمایا، من، کون ہے، انصاری، میرا مددگار، اللہ، اللہ کی طرف، یعنی اللہ کے دین کی طرف جو میں بلانے کے لیے آیا ہوں، تو میری مدد کون کرے گا؟ قال الحواریون،
کالا کہا حواریوں نے کہا نحنو ہم ہیں انصار اللہ ہم اللہ کے مددگار ہیں آمنا ہم ایمان لے آئے ہیں باللہ اللہ پر واشہد اور گواہ رہو بے انا مسلمون کہ ہم فرما بردار ہیں ہم مسلمان ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے پیغام حق لوگوں تک پہنچایا، اور لوگ بار بار اس عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے سے وہ علماء یہود کی وجہ سے بدظن ہوتے گئے اور حتیٰ کہ انکار کر بیٹھے۔ ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں، ارشاد ہے فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کر لیا کہ بنی اسرائیل کفر اور انکار پر آمادہ ہیں تو انہوں نے فرمایا کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہو؟ حواریوں نے جواب دیا ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھ لیا پیغام حق پہنچا کر کہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ واپس آنے والے نہیں ہیں، انکار پر قائم ہیں، اور آپ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ تک وہ رکھتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا بھی ان پر اثر نہ ہوا، حالانکہ انہوں نے آپ علیہ السلام کو پہچان لیا تھا، مگر اپنی عزت و حرمت اور دنیاوی مال و متاع جو ہے اس کے پیچھے پڑے اور عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہوتے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اکیلے ہی اللہ کے دین کے لیے نکل پڑے تھے، پھر لوگوں کی طرف جب انہوں نے دیکھا کہ مسلسل انکار ہو گیا تب انہوں نے مدد کے لیے پکارا۔ تو گویا جب ایسی صورتحال ہو تو پھر بندوں سے مدد لی جا سکتی ہے، وہ اللہ کے دین کے لیے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے پکارا تھا کہ قال من انصاری الی اللہ، کہ کون ہے جو میری مدد کرے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے۔ تب قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے کہا ہم ہیں جو اللہ کے دین کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، واشہد بأننا مسلمون، اور گواہ رہو کہ ہم تو بالکل مسلمان ہو گئے ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں۔ بنی اسرائیل کیونکہ ناحق نبیوں کو قتل کرنے والے تھے، ان کی تو عادت بن چکی تھی، جس طرح انہوں نے یحییٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام کو بھی وہ شہید کر چکے تھے، اب عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے تھے کہ کسی طرح ان کو بھی شہید کر دیں یا ان کو کسی اور طریقے سے، جبکہ وہ اس وقت کے بادشاہ کے ساتھ بھی مل کر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی تک کے لیے آمادہ کر لیا تھا۔ اور پھر اللہ کی حکمت عملی تھی کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ ایک بندہ وہاں بنا دیا جس کی شکل و صورت عیسیٰ علیہ السلام کے مطابق تھی، تو وہ اس کو پھانسی دے کر انہوں نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ حواری جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ کے دین کے مددگار بنے تھے۔ حواری کون ہوتے ہیں؟ حواری یہ بنتا ہے حور سے۔ حور جو ہے، حور کا مطلب جیسے جنت کی حور، حور کا مطلب سفید رنگ والی، یعنی جس کا رنگ سفید ہوگا، جس کا جسم سفید ہوگا، تو سفید رنگ والے کو حور کہا جاتا ہے۔ اور یہ حواری جو تھے، حواری کا مطلب سفید رنگ والا۔ اب اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ تھا کہ وہ کپڑے ہی سفید پہنا کرتے تھے، اس لیے ان کو حواری کہا جاتا ہے، اور دوسرا یہ تھا کہ اللہ کے کرم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نگاہ رحمت سے ان کے دل صاف ہو گئے تھے ہر گناہ سے،
وہ دل بالکل صاف ستھرے جیسے ہوتے ہیں نا، سفید جیسے ہم کہتے ہیں نا، چمکدار، یعنی دل جو ہیں وہ ایک آئینہ بن جاتے ہیں، تو اس طرح ان کے دل بھی پاک صاف تھے، تو اس لیے ان کو حواری کہتے ہیں۔ حواری کا مطلب پاک صاف دل والے اور پاک صاف لباس والے۔ لباس بھی ان کا سفید ہوتا تھا، دل بھی پاک صاف اور وہ سفید ہو گیا تھا، یعنی ہر گناہ سے پاک ہو گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ پاک دل والے، وہ پاک لباس والے، وہ ان کو حواری کہا گیا۔ اب وہ حواری جو تھے سفید لباس والے اور دل جن کا بالکل سفید پاک ہو گیا تھا ہر طرح کی باتوں سے، اللہ کی رحمت سے اور عیسیٰ علیہ السلام کی نظر کرم سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر عیسیٰ علیہ السلام کا مددگار بنا دیا، کیونکہ انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، کہ ہم بے شک اللہ کے مددگار ہیں۔ اسی طرح کی بات دیکھیں کہ سورہ محمد میں آیت نمبر 7 میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا۔ گویا جو اللہ کی مدد کرتا ہے، یعنی کہ دین حق کو دوسروں تک پہنچاتا ہے، اور اس میں جو تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، جو کچھ بھی ہو، اس پر صبر و استقامت کرتا ہے اور برداشت کے ساتھ اللہ کے دین کو آگے بڑھاتا جاتا ہے، اس بندے کے لیے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ینصرکم، تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما دیتا ہے دنیا میں بھی، پھر وہ یثبت اقدامکم، پھر ان کے قدموں کو بھی مضبوط کر دیتا ہے، اور یہ قدم مضبوط یہاں بھی ہوں گے، اور جب قیامت کے دن وہ بندے ایسے جو اللہ کے دین کو خود اس پر پہلے عمل کرتے ہیں پھر دوسروں کی طرف پہنچاتے ہیں، ایسے لوگ جو ہوں گے قیامت کے دن، جب وہ اس پل صراط سے وہ گزر رہے ہوں گے، کیونکہ وہ بہت پھسلن والی پل ہوگی، وہاں نیچے دوزخ ہوگی، اور لوگ ایک دم جب اس سے گزریں گے تو پھسلن کی وجہ سے وہ نیچے گرتے جائیں گے دوزخ میں۔ لیکن ایسے لوگ جو اللہ کے دین کو اپنے اوپر نافذ کر کے لوگوں کی طرف اللہ کے دین کو پہنچانے والے ہوں گے، ان لوگوں کے قدم کو اللہ نے فرمایا وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تو ان کے قدموں کو مضبوط کر دے گا، تو یہ مضبوطی سے اس پل کے اوپر سے گزر کر جنت میں چلے جائیں گے۔ تو پل صراط سے بھی آسانی سے یہ لوگ گزر جائیں گے۔ کتنی بڑی رحمت ہے اس دین کے کام کے لیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنا، اب دین کا پیغام ہم نے ہی پہنچانا ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دین کو سمجھیں اور پھر دین کے کام کو اچھی طرح سمجھ کر اس پر عمل کر کے اور پھر ایمان کو کامل کر کے پھر ہم اس دین کو اپنے ایمان کامل اور اعمال صالح کے ساتھ دین اسلام کو حقانیت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ دوسروں تک پہنچاتے جائیں، تو انشاءاللہ یہاں بھی اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے گا، اور اللہ کی رحمت سے ہی ہم وہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام جو تھے، ان کے حواری جو تھے، وہ اسی طرح جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انصار تھے، انہوں نے رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدد کے لیے عرض کیا تھا کہ آپ مدینہ شریف آ جائیں، ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں، آپ کی حفاظت کے لیے تیار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لے گئے تھے اور دین حق وہاں پہنچایا، تو اللہ نے کتنا رنگ لگایا، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دیکھیں دین کی جو تکمیل تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوئی، اور قرآن پاک جتنی بھی کتابیں پہلے آئی ہیں ان سب کتابوں کا علم قرآن پاک میں موجود ہے۔ جس نے قرآن پڑھ لیا اس نے آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پورے دین کی تکمیل کا علم حاصل کر لیا، اس پر اللہ کی رحمت ہو گئی۔ گویا اب یہ انصاری جو تھے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والے، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری بھی اسی طرح کے تھے، مددگار تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ ان حواری کو ان کی تعداد کے بارے میں آتا ہے کہ یہ 12 شخص تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو تبلیغ دین کا مشن دیا تھا، مقصد دیا تھا،
آپ علیہ السلام نے ان کی تعلیم اور تربیت کی تھی، پھر ان کو مختلف جگہوں پر بھیج دیا تھا تاکہ دین حق کا پیغام یہ مختلف جگہ پر لوگوں کو پہنچائیں۔ تو انہوں نے پھر یہ اللہ کے دین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کریا کریا اور بستی بستی چلے گئے اور دین حق کو دوسروں تک پہنچاتے رہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، دیکھیں۔ اور اس میں دیکھیں یا انہوں نے یہ بھی کہا تھا آمنا باللہ کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے۔ پھر دیکھیں وشہد بأننا مسلمون، انہوں نے کہا وشہد اور گواہ رہو بأننا مسلمون کہ ہم مسلمان ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر کدھر ہے عیسائی؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ انہوں نے آمنا باللہ کہہ کر اللہ پر ایمان لا کے اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے عرض کیا نحن انصار اللہ کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے قریبی تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو عیسائی تو نہیں کہا۔ دیکھیں وشہد بأننا مسلمون، انہوں نے کہا ہم تو مسلمان ہیں۔ تو یہ سب مسلمان تھے، جتنے بھی پیغمبر آئے اللہ کی طرف سے، ان سب کی جنہوں نے پیروی کی، پیغمبروں کا حکم جو تھا اس کو مانا، وہ سب مسلمان ہیں۔ اور جس طرح ادھر فرمایا گیا وشہد بأننا مسلمون کہ دیکھو گواہ بن جاؤ ہم تو مسلمان ہیں۔ تو انہوں نے یہ سب مسلمان، اس لیے یہ عیسائی ہوں یہودی ہوں یہ سب یہ نام جو ہے لوگوں کے رکھے ہوئے ہیں جو بعد میں انہوں نے آپس میں رکھ کے بنا لیے۔ تو اللہ کی طرف سے جو دین حق ہے وہ اسلام ہے جو آدم علیہ السلام سے چلا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تکمیل کی، اور جو ہے اس کی تکمیل اور اس کی پیروی کرنے والے جو ہیں اس دین اسلام کی وہ سب مسلمان کہلائے۔ اس لیے انہوں نے حواریوں نے بھی کہا تھا قال الحواریون نحن انصار اللہ کے، انہوں نے کہا ہم تو اللہ کے مددگار ہیں، آمنا باللہ کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، واشہد بأننا مسلمون، پس گواہ ہو جاؤ کہ ہم تو ہیں ہی مسلمان۔ تو یہ اسلام ہے، مسلمانیت ہے۔ اسلام جو ہے وہی ہے جو کہ آدم علیہ السلام سے چلا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تکمیل کی۔ اب قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرآن و سنت کے مطابق یعنی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو بھی عمل کرتا جائے گا وہی دین حق پر چل کر کامیاب و کامران ہوتا جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ غزوہ خندق میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیز ہوا اور ٹھنڈی بہت ہوا چلا دی تو کفار کے جو خیمے تھے لشکر کے وہ سب اکھڑ گئے، اور اس وقت ان کی جو روٹیاں کھانے پک رہے تھے وہ ہانڈیاں تک الٹ گئیں، اور اس وقت وہ ناکامی کی باتیں کرنے لگے اور واپس جانے کی باتیں کرنے لگے۔ اس وقت اس ٹھنڈی سخت اور سرد ہوا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہے کوئی شخص جو ان کافروں کے بارے میں معلومات کر کے آئے۔ اس وقت کوئی بھی نہ بولا کیونکہ بہت تیز اور ٹھنڈی ہوا تھی، بہت سخت تھی، اس میں جانا بہت مشکل تھا، اور اس وقت صرف ایک آدمی تھا جو بول پڑا اور وہ تھے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوام۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں میں جاتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ ہے کوئی شخص جو کافروں کی خبر لائے، تو اس وقت دوبارہ یہی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میں جاتا ہوں، میں حاضر ہوں۔ تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار بھی فرمایا کہ ہے کوئی شخص جو کافروں کی خبر لائے، تو اس وقت حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری بار فرمایا۔ پھر آپ گئے اور اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کہ حدیث میں الفاظ ملتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت میں نبی کا خیر خواہ ہوتا ہے، حواری ہوتا ہے، اور میرے حواری جو ہیں وہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حواری جو ہے فرمایا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان کو بھی کتنا بڑا یہ خطاب ملا اور کتنی بڑے اس کے ثمرات ہوں گے وہ تو قیامت میں نظر آئیں گے۔ تو اس لیے دین حق کے لیے جو بھی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ہاں اس کا اجر و ثواب ضرور ملتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جو دین حق کی تبلیغ کی اور دین حق کے بارے میں بتایا، اور لوگ وہ جو تھے حالانکہ اتنے معجزات بھی دکھائے گئے، پھر بھی وہ جو تھے علماء یہود انہوں نے ایسی
جو ہے بغاوت کی اور ان کے خلاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف لوگوں میں پروپیگنڈا کیا، اور آپ علیہ السلام کے خلاف کہ یہ ایسا بندہ ہے جو کہ ہم دین کو اپنی مرضی سے چلا رہا ہے، اس میں تبدیلیاں کر رہا ہے، بغاوت کر رہا ہے، گھر گھر میں فساد کر رہا ہے، اس طرح کی باتیں انہوں نے پھیلائی، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ یہ بندہ جو ہے یہ اپنی والدہ ہاں نہیں ہے، ماں اس کا مطلب ہے استغفر اللہ، وہ یہ حلال کی اولاد نہیں ہے، اس طرح کی باتیں تک انہوں نے کی۔ تو یہ لوگ جو تھے اس طرح سے وہ آپ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور ایمان نہ لائے۔ اس کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ کفر پر انکار پر آمادہ ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر عیسیٰ علیہ السلام نے انصاری یہ فرمایا تھا کہ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، پس جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کر لیا کہ یہ لوگ بنی اسرائیل والے کفر پر آمادہ ہیں، قال من انصاری الی اللہ، تو قال فرمایا من انصاری، کون ہے میرا مددگار، الی اللہ، اللہ کی طرف، یعنی اللہ کے دین کی طرف میرا مددگار کون ہے۔ قال الحواریون، اس وقت حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، واشہد بأننا مسلمون، اور گواہ ہو جاؤ کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا مسلمان بنائے اور ایمان کامل کے ساتھ، یعنی صدق دل کے ساتھ اور اعمال صالح کے ساتھ ہمارے قول فعل میں اور ہماری زندگی میں ہر کام وہ کرائے جس سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو، اور دین حق پر چلا کر ایمان کامل کے ساتھ اعمال صالح کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے، اور ایمان کامل اور اعمال صالح کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا سے اٹھائے، آمین۔